اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ ان کے ذہنوں میں شک تھا۔ یہ الگ الگ چیزیں ہیں، آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس کی مثال تم اس طرح سمجھو کہ جیسے شہد ہے، اس کے میٹھے ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن صفراوی یا مزاج والے آدمی کو بخار ہو تو اسے شہد کڑوا لگتا ہے۔ شہد تو کڑوا نہیں ہے، اس کا مزاج کڑوا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کے ذہنوں میں شک ہے۔ یا اس طرح سمجھو کہ بعض آدمی بنگے ہوتے ہیں، ان کو ایک کے بجائے دو چیزیں نظر آتے، جیسا چیز تو ایک ہوتی ہے مگر اس کے حقیقے میں خلل ہوتا ہے۔ یہ کیمل پور اٹک میں غلام جیلانی برق بنگا تھا۔ اس نے دو قرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس بنگے کو ایک قرآن دو نظر آتے۔ اسی طرح اس نے دو اسلام نامی کتاب بھی لکھی۔ اس کا جواب حضرت مولانا شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں کتاب لکھی، صرف ایک اسلام نامی کتاب لکھ دیا، اور یہ اس نے ملتان جیل میں لکھی تھی۔ تو اس بنگے کو ایک کے بجائے دو اسلام نظر آتے، اور اس کی کتاب دو قرآن کا جواب قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے دیا تھا۔ لہذا قرآن کریم میں تو کوئی شک نہیں، اس کے ذہنوں میں شک ہے۔ خدن یہ تو نری ہدایت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے اس پر بھی ظاہر اعتراض ہوتا ہے کہ جو پہلا ہی پرہیزگار ہے تو ان کے لیے ہدایت کا ہونا کمال ہے۔ کمال تو یہ تھا کہ نافرمانوں اور مجرموں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہوتی۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم ہدایت تو تمام انسانوں کے لیے، جیسے کہ دوسرے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سورۃ فرقان میں ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ تمام جہانوں کے لیے نذیر ہے، مگر چونکہ فائدہ اس سے پرہیزگار اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اس لیے اس کے لیے ہدایت نتیجے کے اعتبار سے ہے کہ متقی اس کو قبول کرنے والے۔ آگے کون لوگ ہیں متقین کے پہلی صفت فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اس کی قدرت کی نشانی دیکھی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے جو تمام صفات کمالات کا جامع ہے، اور سارا جہان اس کے تصرف اور قبضے میں ہے۔ اس کے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے نہ اس کو موت آئے گی، اور تمام کمزوری سے اور عیبوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا مگر اس پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح ہم نے پیغمبروں کو بھی نہیں دیکھا مگر ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ سب سے پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام اور سب سے آخر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے درمیان بھی جتنے پیغمبر تشریف لائے ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں برحق پیغمبر تھے۔ اسی طرح ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، دعا کرو کہ جلدی نظر بھی نہ آئے، کیونکہ موت کے وقت فرشتے ہر ایک کو نظر آتے، مگر ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں۔ اس طرح جنت دوزخ پر بن دے کے ہمارا ایمان ہے، پل صراط اور میدان محشر کو بن دے کے مانتے ہیں، قبر کی راحت اور تکلیف کو نہیں دیکھا مگر اس پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ قبر کی تکلیف سے سب کو محفوظ فرمائے۔ تو متقین کی پہلی صفت ایمان بالغیب ہے، یعنی عقیدے کا درست ہونا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے نماز کو۔ قائم کرنے کا معنی ہے نماز کو تمام شرائط واجبات کے ساتھ ادا کرتے۔ جو لوگ رکوع، سجود، قومہ، جلسہ اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتے ان کی نماز کامل نہیں ہوتی، ایسے ہی ٹکرے مارتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی بغیر مجبوری کی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اکیلا پڑھ لیتا، اس کی بھی کامل نماز نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ مسجد کے قریب رہتے اور اگر مسجد میں نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کی پڑوسی کی نماز صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ ہاں کوئی بڑھاپے کی وجہ سے گھٹنوں ٹخنوں سے رہ گیا، یا بیمار ہے، یا بارش کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا، یا سفر میں، یا اندھیرا ہے، یا اور کوئی ایسی وجہ ہے تو اس کو گھر میں نماز پڑھنے پر بھی پوری نماز کا ثواب ملے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے۔ اکثر حضرات فرماتے کہ چیز سے مراد مال ہے، یعنی ہم نے ان کو جو مال دیا ہے وہ اس سے خرچ کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے۔
عشر نکالتے، فطرانہ ادا کرتے، نفلی صدقات بھی کرتے۔ بخاری شریف میں اِنَّ فی المال حقا سوا الزکوٰۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مال کے علاوہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، رشتہ داریاں بھی زکوٰۃ کے ساتھ نبھاتے۔ مثلا ان کے عزیز اور رشتہ داروں شادیاں ہو تو آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے عزیز کا بچہ بچی کی شادی ہے، وہاں ہماری زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ مستحق ہے تو ان کو زکوٰۃ لگ جائے گی، مگر زکوٰۃ کے علاوہ دوسرا مال کو بھی تمہارے پاس موجود ہے، وہ کیوں نہیں دیتے؟ زکوٰۃ پر کیوں رکھاتے ہو؟ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مما رزقناہم ينفقون سے مراد صرف مالی مراد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اور قوت عطا فرمائے، علم، عقل، بدنی طاقت، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، وہ اس کو خرچ کرتے، دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس شریعت کا ایک مسئلہ بھی ہو تو تم دوسروں تک پہنچانا تمہارا فریضہ میں داخل ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے تو دوسروں کو اچھا مشورہ دے، ان کی رہنمائی کرے۔ کسی کو رب تعالیٰ نے قوت بدنی عطا فرمائی ہے تو کمزوروں کی بدنی مدد کرے اور ان کے کام آئے، ان کا ہاتھ بٹائے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، قرآن کریم اور حدیث شریف پر ایمان لاتے ہیں۔ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کان کھول کر سن لو، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا ہے اور حدیثیں بھی عطا کی ہے۔ قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ وہ ہے جو لوح محفوظ سے نازل ہوئے، اور حدیث کے الفاظ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلفظ فرمائے۔ اور مفہوم قرآن اور حدیث دونوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حدیث بھی مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کی تعبیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے الفاظ میں فرماتے تھے۔ جبریل علیہ السلام جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے، آپ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر دیتے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا جس طرح قرآن کریم کا منکر کافر ہے، اس طرح مجموعی حیثیت سے حدیث کا منکر بھی کافر ہے۔ وما انزل من قبلک، اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ سے پہلے جتنے بھی آسمانی کتابیں صحیفے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، اور ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، میں ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے آنا ہوتا تو فرماتے ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کی جائے گی، مگر یہ نہیں فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونے والی کوئی چیز تھی ہی نہیں، اس لیے من بعدک نہیں فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ہوتی اور وحی آنی ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی فرماتے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ایمان رکھتے، قیامت حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے، اور یاد رکھنا قیامت دور نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من مات فقط قامت قیامتہ، جو شخص مرتا ہے فس تحقیق اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ فس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جنت دوزخ سامنے آ جائے گی، بلکہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے دنیا کی زندگی کے آخری لمحات میں ہی فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ مرنے والے کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی نظر نہیں آتے کیونکہ ایمان بالغیب ہے، اور مرنے والے کو جان نکالنے والا فرشتہ اور اس کے ساتھ جو اس کے معاون ہوتے ہیں نظر آتے۔ نیک ہے تو جنت کا لباس خوشبو لے کر آتے ہیں، اور اگر بد ہے تو جہنم کی ٹاٹ اور بدبوئی لے کر آتے۔ اس لیے قبر کو نہ بھولو، جزا سزا کو نہ بھولو، آخرت کو نہ بھولو۔